السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 80 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کا سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ پچھلی آیت میں بات ہوئی تھی کہ وہ جن کے اوپر لعنت کی گئی اور وہ جو نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے، ان کی ایک اور چیز بتائی گئی کہ وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے اس برے کام سے جسے وہ کرتے تھے۔ جو بھی وہ برا کام کرتے تھے اپنے مفاد کے لیے، اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے، جائز و ناجائز طریقے سے، وہ ایک دوسرے کو منع ہی نہیں کرتے تھے۔ ہر کوئی اپنی ذاتی مفاد کے پیچھے پڑا ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے وہ پورا ہو جائے، بائی ہک اور بائی کروک۔ تو اس میں بتایا گیا کہ بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے تھے، یعنی کوئی ایسا نظام نہیں بناتے تھے کہ اس نظام کو وہ قائم کر کے ایسے لوگوں کو منع کریں جو برائی کا کام کرتے ہیں اور پورے معاشرے کو وہ خراب کر رہے ہیں، پورے معاشرے کو فساد، انتشار اور ظلم کی آگ میں وہ لپیٹ رہے ہیں، جھونک رہے ہیں۔ ایسا کوئی نظام ہی نہیں بنا رہے تھے وہ، اس لیے وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ تو پیچھے تو یہ بات ہوئی، اب انہی کی بات آگے ہو رہی ہے، رسول سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 80 کہا یہ جا رہا ہے، الفاظ ہیں تَرَا کَثِیرًا مِّنْهُمْ، اے رسول تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا، ان لوگوں کی جو میجورٹی ہے تو ان کی روش کو دیکھے گا کہ ان کی روش کیا ہے۔ کیا ہے آگے بتاتا ہے، کہتا ہے یَتَوَلَّوْنَ الَّذِینَ کَفَرُوا، وہ دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کیا سے مراد ہے جنہوں نے حق سے انکار کیا۔ ان لوگوں کی دوستیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں حق کا انکار کرنے والوں کے ساتھ، ان سے یہ دوستیاں لگاتے ہیں۔ ظاہر لگانی بھی چاہیے، جیسی مینٹلٹی ہوگی، جیسا مائنڈ سیٹ ہوگا تو پھر اسی قسم کے لوگوں سے ہی آپ محبت کریں گے، دوستی کریں گے، وہی آپ کے کمپینینز ہوں گے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے دوستوں سے، اپنی کمپنی سے، اپنی کمپینین سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس کماش کا، جس روش کا انسان ہوگا ویسے ہی دوست بنائے گا، ویسے ہی اس کے تعلقات ہوں گے اس جیسے لوگوں کے ساتھ۔ یہاں پر یہ بات رسول کو مخاطب کر کے کہی جا رہی کہ وہ دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے حق سے انکار کیا۔ آگے کہہ رہا ہے لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، برا ہے وہ جو انہوں نے خود اپنے لیے آگے بھیجا۔ یہاں پر انفسہم یہ نفس کی جمع ہے، یہ نفس ہی ہے نا جو انسانی باڈی میں رولنگ پوزیشن ادا کر رہا ہے۔ تمام باڈی اس نفس کے ماتحت کام کر رہی ہے۔ وہ جو کہتا ہے، ہاتھ کو، آنکھ کو، زبان کو، پاؤں کو، باڈی وہی اس کے احکام بجا لا رہی ہے۔ جب تک وہ اس باڈی میں ہے باڈی زندہ ہے، جب وہ اس باڈی سے نکل جاتا ہے آخرت کے مواخذے کے لیے تو باڈی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر انسان اس نفس کے کہنے کے اوپر جو کما رہے ہوتے ہیں وہ آگے جا رہا ہوتا ہے۔ اگر اچھائی کما رہے ہیں تو وہ اچھائی کا وہ جو ہے وہ آگے جا رہی ہوتی ہے، اگر وہ برائی کما رہے ہوتے ہیں تو برائی آگے جا رہی ہوتی ہے۔
تاکہ وہ جو فائنل جو ڈیسیژن ہونا ہے دا ڈے آف ججمنٹ، روز قیامت کو، تو اس میں ان کا حتمی فیصلہ کیا جا سکے۔ اس کے لیے جو کچھ بھی انسان یہاں کماتا ہے اللہ کے قانون مکافات کے تحت وہ آگے جا رہا ہوتا ہے اس کے فائنل ڈیسیژن کے لیے۔ برائی ہے تو برائی جا رہی ہوتی ہے، اچھائی ہے تو اچھائی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک ایک عمل کا ایک ایک ذرہ جو بھی انسان اس دنیا میں کرتا ہے وہ آگے جا رہا ہوتا ہے، یعنی اگلی زندگی کے لیے جا رہا ہوتا ہے جس میں اس کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، جنت کا، جہنم کا، کامیابی کا، ناکامی کا۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کے قانون مکافات کے تحت ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اچھا یا برا وہ آگے جا رہا ہے ہمارے حتمی فیصلے کے لیے، ہم اس کے جواب دہ ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، جواب دہ بھی ہیں، اور اسی کے مطابق ہمارا حتمی فیصلہ ہونا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ برا ہے وہ جو انہوں نے خود اپنے لیے آگے بھیجا، یہ ہے ما قدمت، جو آگے بھیجا۔ اگلے الفاظ ہیں ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ ان پر ناراض ہوا۔ اللہ ناراض نہیں ہوتا، اللہ کا قانون مکافات۔ اب ظاہر ہے یہ جو قرآن ہے یہ عربی زبان کے اندر ہے، یہ انسانوں کی کوائن کی ہوئی زبان ہے۔ اب اللہ نے اپنا کوئی کانسیپٹ لوگوں کو سمجھانا ہے تو انہی کی سطح کے اوپر انہی کی زبان میں سمجھائے گا نا، کہ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا۔ جبکہ یہ جو جذبات ہیں، خوشی کے یا غمی کے، انتقام کے، غصے کے، یہ اللہ کے جذبات، یہ انسانی جذبات اللہ میں تو ہوتے نہیں۔ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح کے الفاظ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، وہاں پر پھر اللہ کا کانسیپٹ ذہن میں رکھا جائے۔ یہ ایکچولی ناراض ہوتا ہے یا غضبناک ہوتا ہے اللہ کا قانون مکافات۔ اگر یہ اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ کا قانون مکافات خوش ہوتا ہے اور ان کے لیے کامیابی کی راہیں کھول دیتا ہے۔ اگر یہ برے کام کرتے ہیں تو اللہ کا قانون مکافات ناراض ہوتا ہے اور ان کے لیے پھر ناکامی کے راستے کھل جاتے ہیں، کامیابی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے، اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے، تب یہ قرآن سمجھ آئے گا۔ یہ مروجہ تفاسیر، یہ ریلیجس ٹرانسلیشن ان سے سمجھ نہیں آئے گا۔ اس لیے میں نے بریکٹ میں اللہ کا قانون مکافات دیا ہوا ہے۔ آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے کہ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اب یہ جو عقیدہ ہے نا ہمارے ہاں کہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، تو ہم اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم جائیں گے، رسول جو ہیں وہ پھر سفارش کرا کے چھڑا کے لے آئیں گے، معاذ اللہ جو رسول ہیں وہ مجرمین کی سفارش کریں گے معاذ اللہ۔ اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ عدالتی نظام کے اندر اگر کوئی مجرم کی سفارش کرتا ہے تو اس سے برا آدمی ہماری نظروں میں کوئی نہیں ہوتا۔ تو مجرمین کی سفارش رسول نہیں کریں گے۔ اور یہ جو جہنم ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے، خالدون کا لفظ ہے، وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ۔ خالدون ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والے، فی العذاب، اس عذاب میں۔ جب قرآن خود بتا رہا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی یہاں پر غلط کیا، وہ اس غلط کام کا جو عذاب ہے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، تو یہ پھر عقیدہ باطل ٹھہر جاتا ہے کہ عذاب سے نکال کر ان کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ نہیں، جب حتمی فیصلہ ہو جائے گا نا قیامت کو، تو دو معاشرے قائم ہو جائیں گے، جنت اور جہنم۔ اس وقت جو مجرمین ہیں اور جو مومنین ہیں، یہ
یہ بالکل علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، ان کا پھر آپس میں کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ مجرمین کے معاشرے میں مومنین نہیں جا سکتے، اور مومنین کے معاشرے میں مجرمین مکس اپ نہیں ہو سکتے۔ یہ کیفیت ہوگی ان دو معاشروں کی۔ تو ایسا جو بھی عقیدہ ہے کہ سفارش کا، وسیلے کا، بخشش کا، قرآن کی بہت ساری آیات ان ریلیجس بلیف کی وہ اس کو جھٹلا رہی ہیں کہ یہ جھوٹے عقائد ہیں، قرآن کی تکذیب کرنے والے یہ عقائد ہیں، قرآن کے اصول، ضابطے، قوانین کے بالکل خلاف ہیں کہ مجرمین کو چھڑا کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ بالکل نہیں، فار ایور کی جنت ہے، فار ایور کی جہنم ہے۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔